اور میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قبلہ و کعبہ مفکر اسلام خطیب عالم مفسر قرآن آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں. اپنے علماء کا استقبال جس طرح آپ کرتے ہیں ان شعار کے ساتھ: نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. کل علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ علی کا ماننے والا کہیں کا ہو، کوئی بھی ہو، علی کا ماننے والا کہیں کا ہو، کوئی بھی ہو، اسے بس چاہیے کہ صاحب کردار ہو جائے. صلی علی محمد و آل فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین رحمة للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھنا. قرآن حکیم کے ایک انتہائی محتم بشان سورہ
سورہ مبارکہ بینہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے کل بھی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور آج بھی انہی آیتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آیت کے محتوا یعنی آیت کے اندر جو مضمون ہے اور جو پیغام ہے، اس کے پیش نظر جو سلسلہ گفتگو کا فکری عنوان قائم ہوا، وہ فکری عنوان ہے امت اور امامت۔ اس لیے کہ جب آپ تفسیر اہل بیت کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس آیت کی تفسیر میں بطور خاص امامت کو بھی پہچنوایا ہے پیغمبر نے اور امت کو بھی پہچنوایا ہے۔ یہ تذکرہ جو اہل نظر ہیں ماشاءاللہ بزم میں مجلس میں علماء بھی تشریف فرما ہیں، جن کی نظر میں ہے وہ حدیث جو ان آیتوں کے ضمن میں نقل کی ہے تفسیر مأثور لکھنے والوں نے۔ تفسیر مأثور اسے کہتے ہیں جو تفسیر مشتمل ہوتی ہے صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیری روایتوں پر، یعنی جن روایتوں میں سرکار رسالت مآب نے خود کسی آیت کی تفسیر بیان کی، وہ روایتیں وہ سب حدیثیں جمع کر لیجئے تو اس مجموعے کو کہتے ہیں تفسیر مأثور۔ اور ہمارے یہاں بطور خاص یہ بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ تفسیر مأثور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ ہدی سے جو روایتیں منقول ہوئی ہیں تفسیری، ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ثابت ہے کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ سے ہونے والے ائمہ ہدی ہیں وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ پیغمبر ہمارا وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ امام ہمارے وہ ہیں جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رسول کی طرف سے ان تک منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ اس بنا پر تفسیر مأثور میں وہ روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس میں اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ من جملہ اور روایات کے جو بزرگان ملت اسلامیہ نے جس روایت کی تصدیق کی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں وہی خیر البریہ ہیں۔ خیر البریہ اس ترکیب کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پروردگار کے جتنے مخلوقات ہیں، اب انسانوں تک محدود نہیں رہی بات، جتنے بھی مخلوقات ہیں اس حضرت باری عز اسمہ و جل شانہ کے۔ باری کہتے ہیں بنانے والے کو، بریہ کہتے ہیں جو کچھ وہ بنائے۔ اتنی بات تو یاد رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الباری بھی ہے یا نہیں؟ السلام بھی اللہ کا ایک نام ہے، الباری بھی اللہ کا ایک نام ہے، المصور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے، الخالق بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اس خالق و باری و مصور نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ ہے بریہ۔ خیر البریہ کے معنی ہوں گے
تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہیں. خیر یعنی سب سے بہتر. یہ خیر کلمہ اصل میں تھا اخیر، افضل، افعل کے وزن پر. خیر البریہ یعنی تمام مخلوقات خدا میں جو سب سے بہتر ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اعلان رب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ تمام مخلوقات سے بہتر و برتر و افضل ہیں. تو سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ ہیں کون؟ دیکھیے مقام سخن یہ ہے، سمجھنے سے تعلق یہ رکھتی ہے بات کہ جو سامنے سامعین تھے وہ بھی اس آیت کو سن کر اس حیرت میں ضرور تھے، اس جستجو میں ضرور تھے کہ وہ کون ہیں جو خیر البریہ ہیں. اس لیے کہ عموماً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آیتیں نازل ہوتی تھیں اور آپ تلاوت فرماتے تھے. چونکہ سامنے بیٹھا ہوا مجمع عربی زبان اس کی بھی تھی تو وہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے پیغام. خصوصی کوئی بات اپنی طرف سے اگر پیغمبر کو کہنی ہوتی تھی تو فرما دیا کرتے تھے. کبھی کبھی سامنے بیٹھا ہوا مجمع خود پوچھتا تھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے، یا رسول اللہ اس کلمے سے کیا مراد ہے، اس ترکیب سے کیا مراد ہے، اس فقرے سے کیا مراد ہے، اس مضمون کا مصداق کون ہے، اس مفہوم کا مصداق کیا ہے. سوالات آتے تھے. اب اس کی ایک مثال ہے مثلا سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، انا نحن نحیی الموتى، مشہور آیت ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب یہ متعدد روایتیں اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے سے ہم تک پہنچی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ پوچھنے والوں نے کھڑے ہو کے وہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین سے کون مراد ہے، اور پوچھ کر خاموش نہیں ہوئے. فوراً ایک سوال کیا اس سے توریت مراد ہے. اب میں یہ ذکر نہیں کروں گا کہ پوچھا کس نے تھا، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ پوچھنے والے کا ذہن توریت یا توریت والوں سے مرعوب ضرور تھا. یعنی جب آپ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ کے خاموش ہو جائیے. حضور سے پوچھ رہے ہیں، سامنے موجود ہیں کہ حضور اس سے کیا مراد ہے، تو حضور خود ہی جواب عنایت فرمائیں گے. لیکن یہ اپنی طرف سے کہنا کیا اس سے توریت مراد ہے، اس کے معنی ہے کہ قرآن نازل ہو چکا ہے، خطیب قرآن سامنے ہے، مگر ذہن مرعوب ہے تورات و اہل تورات سے. حضور نے فرمایا نہیں. کہا پھر کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ سامنے قرآن و جانے قرآن موجود ہے. قرآن وہ کتاب جو تمام اپنے آسمان سے نازل ہونے والی اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی ایک اعتبار سے ناسخ ہے. ایک اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں، بڑی نزاکتیں ہیں. ہمارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی بات کبھی منسوخ نہیں ہوتی. یہ ناسخ و منسوخ کی بحث بڑی دقیق ہے. یہ علم کلام سے لے کے علم فقہ تک تعلق رکھتی ہے. یہ تفسیر قرآن سے لے کے تعویل قرآن تک یہ بحث جاری رہتی ہے. ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ سنا ہوگا. علوم القرآن میں کل میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا کہ ایک علم ہے علم شأن نزول، اسی میں ایک علم ہے علم ناسخ و منسوخ، اور بڑی بحثیں ہیں اس میں، چھوٹی نہیں بڑی بحثیں ہیں.
میں ایک جملہ بس عرض کر چکا آپ کے سامنے، میرا اللہ وہ ہے، میرا آقا، میرا مالک، میرا مولا، میرا اللہ وہ ہے جس کی کوئی بات کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اصطلاحی طور پر جو نسخ کا مسئلہ ہے اور ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بات کہی کیا گئی ہے، نزاکت کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیت موجود ہے، لیکن جہاں نسخ کا تذکرہ ہے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال قرآن مہیمن ضرور ہے۔ قرآن مجید اپنے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفوں پر حکومت رکھتا ہے۔ قرآن سب سے برتر ہے۔ اگر سب سے برتر نہ ہوتا تو صحیفہ مقام ختم نبوت نہ بنتا۔ آخر حضرت خاتم النبیین کو قرآن عطا کیا گیا ہے، اور وہ بھی ان کا قیامت تک باقی رہنے والا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لیکن بہرحال پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ آپ نے پھر فرمایا نہیں۔ اور اسی طرح سوال آگے بڑھا، پھر ساری دنیا نے دیکھا، جو دنیا اس وقت بیٹھی تھی حضور کے سامنے، کہ دروازہ مسجد سے کوئی داخل ہو رہا ہے۔ حضور نے اشارہ فرما کے کہا دیکھو یہ ہے امام مبین۔ اب ہمارا عنوان بھی امت اور امامت ہے، تو اسی طرح ضمناً ذکر آ گیا کہ پیغمبر نے کس طرح سے پہچنوایا کہ یہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین۔ امام سے مراد کون ہے؟ کہ دیکھو یہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ آفتاب ولایت تھا، وہ آفتاب ولایت تھا، وہ آفتاب امامت تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فرزند ابو طالب تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو روایتیں موجود ہیں سلسلہ اہل بیت سے اور دوسرے سلسلوں سے بھی اس مضمون کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہاں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، تو لوگوں نے جستجو کی کہ خیر البریہ سے کیا مراد ہے۔ تو جب سامنے جناب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہاری پیروی کرنے والے، تمہیں چاہنے والے، تم سے وابستہ رہنے والے وہی خیر البریہ ہیں۔ یعنی اس ایک حدیث میں امامت کو بھی پہچنوا دیا، امت کو بھی پہچنوا دیا۔ امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ امت کون ہے؟ جو اس امام برحق کی پیروی کرنے والی ہے، جو اس سے وابستہ رہنے والی ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ میرا جو عنوان گفتگو ہے وہ ان آیات کے ضمن میں زیادہ وسیع تر ہے۔ وسیع تر یہ ہے کہ ہم صرف
ریلیجس ٹرمینالوجی میں، مذہبی زبان میں، اپنی خاص زبان میں مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اس زبان میں اور ان اصطلاحوں میں گفتگو کریں کہ کرۂ ارض پر بسنے والا ہر فرد بشر اس مضمون کو اپنے دل کی آواز سمجھے۔ اس لیے کہ امامت تمام عالم بشریت کی ضرورت ہے۔ رہبری، امامت، قیادت، بغیر قیادت کے، بغیر رہبری کے، بغیر امامت کے کوئی معاشرہ نہ منظم ہو سکتا ہے، نہ پروان چڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے کوئی معاشرہ۔ تو اس کو ذرا وسیع تر منظر اور وسیع تر پس منظر کے ساتھ اور وسیع تر پیش منظر کے ساتھ اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہو تو آپ کے دین نے یہ سکھایا ہے کہ اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بخل سے کام نہ لیں، کنجوسی سے کام نہ لیں، اسے تقسیم کریں، بانٹیں سب کو۔ کل محبت کا تذکرہ ہو گیا تھا، اور یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، میں نے سوچ سمجھ کے تذکرہ کیا تھا۔ قرآن مجید کا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی میں نے کہ اس دور الحاد خیز میں، اس دور میں جب کہ الحاد کی شورشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ملحد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس دور میں جب یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دین تو عقلوں پہ پہرے بٹھا دیتا ہے، دین تو انسان کو مجبور بنا دیتا ہے، دین تو تمام ہر قسم کے جبر کا سرچشمہ ہے، یہ ایک غلط، سرے سے غلط پروپیگنڈا ہے۔ جو لوگ مستکبرین ہیں، جو لوگ خود متکبرین میں سے ہیں، جو خود مستعمرین میں سے ہیں، یعنی جو لوگ خود مخلوق ہونے کے باوجود دوسرے مخلوقات خدا کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسخر کرنا چاہتے ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی خود ایک نظام جبر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں دین پر، دین خدا پر کہ یہ جبر کا سرچشمہ ہے۔ حالانکہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانان عزیز یاد رکھیے گا، خوب اپنی ذہانتوں سے کام لیجئے، خوب مطالعہ کیجئے، خوب علم حاصل کیجئے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جتنے مذہب انسانوں نے اس زمین پر بنائے وہ سب جبر کا درس دیتے ہیں، جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ سب حریت اور آزادی کا درس دیتی ہیں۔ دین الہی میں، دین خدا میں، دین اللہ میں، آسمان سے آنے والے دین میں جبر نہیں ہے، کہیں جبر نہیں ہے، ایک پرے کاہ کے برابر جبر نہیں ہے۔ اب یہ جو سفید ریش حضرات بیٹھے ہیں، جب آپ کے بچے گھر پہ جا کے پوچھیں کہ پرے کاہ کسے کہتے ہیں تو آپ معنی بتا دیجئے گا۔ ایک ذرہ اس میں ایک گھاس کی پتی کے برابر، پرے کاہ کہتے ہیں گھاس کی پتی کو، ایک گھاس کی پتی کے برابر، ایک ذرہ جبر نہیں ہے کہیں دین میں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بڑے واشگاف لفظوں میں کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ بات یوں سمجھ میں نہ آئے تو آپ حضرات ایک بات سمجھ لیجئے، جبر کا سب سے بڑا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ علامتی طور پر میں تلوار کا نام لے لوں، تلوار جبر کا نشان ہے۔
کرۂ ارض پر کسی بھی انسان سے پوچھیے، چاہے پڑھا لکھا ہو اور چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، تلوار کے زور پر سر تو جھکائے جا سکتے ہیں، دل کبھی نہیں جھکتے، اور دین کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے۔ دین کا تعلق دل سے ہے۔ تو جبر کا ہتھیار یا جبر کا طریقہ کار دین کی راہ میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ دل جھکانا ہے نا خدا کے سامنے۔ اگر صرف پیشانی جھکی اور دل نہ جھکا تو ایمان ہوگا یا منافقت؟ اگر صرف سر جھکا رہے ہیں آپ اور دل نہیں جھک رہا ہے تو یہ ایمان ہے یا منافقت؟ منافقت ہے۔ ایمان باللہ، ایمان اس کا تعلق ہی دل سے ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو اور کوئی مرض یا کسی اور عارضے کی بنا پر کسی اور وجہ سے کسی اور رکاوٹ سے سر نہ بھی جھکا سکیں، پلکوں سے اشارہ کر دیں تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔ واضح ہے؟ دل میں اگر ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے تو ایک جنبش سر سے پلکوں سے سجدہ ہو جائے گا، وہ قبول بھی فرمائے گا۔ فقہ میں، شریعت میں تفصیلی مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی بیماری ہے، مرض ہے، کوئی اور رکاوٹ ہے، سامنے کوئی کافر مشرک صنم پرست کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں بندوق لے کر اور سامنے کھڑا کر دیا، اور وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم نے اگر نماز پڑھی سر سجدے میں رکھا تو میں گولی مار دوں گا، تو آپ سر تو نہیں جھکائیں گے اس وقت، اللہ دین خود بتاتا ہے، لیکن نماز پڑھ لیں گے آپ۔ دین اس وقت کہتا ہے اسی طرح کھڑے رہیے، اپنے جسم و جان کو بچائے رکھیے، اور آپ زبان سے پڑھتے رہیے اور اشارہ کرتے رہیے نیت سے، رکوع کی نیت سے ایک اشارہ یوں کر دیا، رکوع ہو گیا، ایک اور ذرا جھک کے اشارہ کر دیا، سجدہ ہو گیا، نماز قبول ہو گئی۔ جبر نے سر جھکانے نہ دیا، مگر محبت نے نماز اور سجدہ سب مکمل کر دیا۔ واضح ہے؟ اب پھر میں نے کہا نا کہ امامت اور امت کے موضوع کو ذرا وسیع تر انداز سے عرض کروں، تو کل میں نے یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ امت کی تشکیل، ملت کی تشکیل، ملت کی تنظیم، اس کی پہلی اساس وہی ہے جو دین کی اساس ہے، یعنی محبت۔ حیرت ہوگی حضرات کو کہ توحید سے پہلے بھی میں محبت کا نام لے رہا ہوں، اس لیے کہ توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ بلکہ اپنا یہ جملہ دہرا دوں آپ حضرات کے سامنے کہ جو پورا قرآن مجید ہے نا، صحیفہ توحید، یہ قرآن مجید کچھ نہیں ہے، نگین فطرت پر لکھی ہوئی عبارت کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو نگین فطرت پہ عبارت لکھی ہوئی ہے نا، وہی ہے قرآن۔ یعنی قرآن مجید کی ہر بات فطری ہے، اس فطرت پر مشتمل ہے یہ دین کہ جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو ڈھالا ہے۔ اسی لیے سورہ روم میں کہا گیا ہے نا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، تم اپنا رخ حیات بس اس طریقے کی طرف کر لو، فطرت کی طرف، فطرت کے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، انسانوں کو ڈھالا ہے۔ یہ جو فطرت اولیہ ہے، فطرت ثانویہ نہیں، یہ جو فطرت اولیہ ہے، یہ فطرت کل کی کل دستور اساسی اسلام ہے اور دستور اساسی کائنات ہے۔ دستور دین فطرت ہے،
یہ عبارتوں میں قرآن میں ہو یا توریت میں یا انجیل میں یا زبور میں یا صحف انبیاء میں یا احادیث قدسیہ میں یا احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یہ سب اسی اللہ کی بنائی ہوئی پاکیزہ فطرت کا بیان ہے، بیان ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ فطرت میں جو توحید پوشیدہ ہے، اس توحید کے عقلی، نظری، نظریاتی بیان کا نام توحید ہے، اور اس کی تکوینی اساس کا نام محبت ہے۔ مشکل ہے مضمون، مگر آپ نے بلایا ہے ہمیں جان بوجھ کے یا یوں ہی؟ جوانان عزیز، مجھے آپ کی ذہانتوں پہ بہت بھروسہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ توحید کو جب تکوینی سطح پر درک کریں گے تو جوہر محبت منکشف ہوگا۔ توحید کو جب عقلی سطح پر منکشف کریں گے، درک کریں گے، تو نظریہ سامنے آئے گا، محبت کا جوہر۔ اس لیے ایک جملہ عرض کر دوں، محبت جسمانی کشش کا نام نہیں ہے۔ اب چونکہ گلوبلی جو کلچرل ڈکے ہے، جو تہذیبی ثقافتی زوال ہے، اس میں تو الفاظ اپنے معانی سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اس میں الفاظ مبتذل ہو گئے ہیں، لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں معنی کو سمجھے بغیر۔ جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا تھا اس معنی سے بے خبر ہیں، اپنے ذہن میں کوئی معنی آ گئی اور اس کے لیے لفظ استعمال کر لیا۔ تو محبت جسمانی کشش کا نام نہیں ہے، محبت ایک نور ہے، نور۔ محبت ایک نور ہے، محبت جسمانی کشش کا نام نہیں ہے۔ اور محبت نور، اس لیے بھی میں محبت کو نور کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا کل میں نے جو آیت پڑھی تھی کیا تھی؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی محبت وہ رشتہ ہے جو بندے کو، مخلوق کو خالق سے، معبود سے جوڑتا ہے۔ خالق کی تعریف کیا ہے؟ خود قرآن مجید میں خالق نے کیا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ تو وہ نور ہے، اس نور سے جوڑنے والی چیز بھی نور کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ نور ہے، اور اللہ سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ محبت ہے، تو وہ بھی نور ہی ہوگی۔ تو حقیقی محبت نور ہے، نور۔ اصل محبت نور ہے، نور۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو تاکہ دل نورانی بنے۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرو تاکہ دل
نورانی بنے. جب دل نورانی ہوگا تو تمہارا چہرہ بھی نورانی ہوگا, ذہن بھی نورانی ہوگا, زندگی بھی نورانی ہوگی, رشتے بھی نورانی ہوں گے. اور نور کبھی سائے سے بھاگتا نہیں ہے, جہاں نور آ جاتا ہے سایہ مٹ کے رہ جاتا ہے. نور سائے سے نہیں مٹتا, سایہ مٹتا ہے نور سے. تو زندگی میں جتنے اندھیرے ہیں سب مٹ جائیں گے. ایک نسخہ کیمیا اختیار کر لیں آپ, محبت. اور کس سے محبت؟ محبت کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوان مجھے ان سے محبت ہو گئی, ان سے محبت ہو گئی, یہ سب فریب ہے, سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے. یہ ایک خاص قسم کی مخصوص حالات میں ایک کشش ہوتی ہے بس. بس اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں. خاص حالات میں مخصوص انداز کی ایک کشش ہے جسے آپ محبت سمجھ لیتے ہیں, ورنہ یہ محبت نہیں ہے. یہ دنیاوی, یہ مادی, یہ جسمانی کششیں یہ محبت ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں سے متعلق ہوتی ہے. محبت نور ہے تو غیر نور سے ہو نہیں سکتی. کچھ بات واضح ہوئی نہیں؟ روشن ہوا مسئلہ؟ محبت خود نور ہے, غیر نور سے محبت متعلق ہی نہیں ہو سکتی. یہ الیکٹرک کرنٹ جس میں دوڑتا ہے یہ تار, اس تار کو آپ مونج کی رسی سے جوڑ دیں, کرنٹ آگے بڑھے گا؟ مونج کی رسی جل کے رہ جائے گی, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, کرنٹ آگے نہیں بڑھے گا. کرنٹ وہیں آگے بڑھے گا جہاں اس کرنٹ کو قبول کرنے والی چیز اس سے جڑ جائے گا. تو محبت نور ہے, محبت نور ہے, غیر نور سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی. محبت ہوگی تو یا خدا سے ہوگی یا ان سے ہوگی جنہیں خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے. دیکھیں یہ کتنی سامنے کی بات تھی, مگر آپ کچھ کا کچھ سمجھ رہے تھے نا. آپ کس چیز کو محبت سمجھ رہے تھے؟ جس چیز کو محبت سمجھ رہے تھے وہ محبت ہے ہی نہیں. محبت تو نور ہے, محبت تو ایک مجرد نور ہے, ایک ایبسٹریکٹ لائٹ ہے. تو یہ محبت متعلق ہوگی تو نور سے ہوگی, اور جہاں نور ہی کا سلسلہ ہو تو پھر وہاں محبت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی, ہمیشہ موجزن رہے گی. اسی کو پہچانوانے کے لیے کل آدھی حدیث پڑھی تھی, آج پوری کر دوں. جب میدان خیبر میں رسول نے علم دیا ہے تو اس میں تمام کتابوں میں, تمام مسلمانوں کے کتابوں میں ہے, ہمارے سلفی علماء, ہمارے اہل حدیث علماء اس فقرے کو تسلیم کرتے ہیں, صحیح السند. حضور نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟
لأعطين الرأية غدا رجلا كرارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا. اب وضاحت ہوئی. امام وہ ہے جو محبت کرنے والا ہے، امام وہ ہے جو سراپا حب خدا ہے، امام وہ ہے جو سراپا حب رسول ہے. تو امت کی تاسیس بھی محبت پر ہوگی، نفرت پر نہیں. دلوں کو محبتوں کا مخزن بنا لو، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. چہرہ دیکھ کے اپنے پرائے کی تمیز کرنا محبت نہیں ہے، چھوٹی بات ہے. دل اتنا وسیع ہو کہ عالم کی تمام عالم ہستی میں جتنے مخلوقات ہیں خدا کے، سب کی محبت ہو. معلوم ہے سلیقہ، ڈسپلن، ادب کیا سکھایا ہے اسلام نے؟ کہ زمین پر چلو بھی تو آہستہ آہستہ چلو، زمین پر غرور سے، تکبر سے، شرارت سے پیر پٹخ پٹخ کے نہ چلو، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو. یہ زمین بد دعا کرے گی، یہ زمین شکایت کرے گی. یہ مخلوق خدا ہے، تم بھی مخلوق خدا ہو. تمہارا رتبہ اس سے برتر اللہ نے رکھا ہے. تو جسے بزرگی دی جاتی ہے وہ اپنے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر رحمت و رافت و لطف سے، پیار سے پیش آتا ہے، تکبر سے نہیں. یہ تمہارے قدموں کے نیچے اللہ نے زمین بچھائی ہے، اس زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہے. یہ سوچو کہ یہ کس نے بنائی. اگر آپ کوئی اچھا قالین بنائیں، بہت شاندار، چونکہ بات زمین کی ہے اس لیے قالین کی مثال دے رہا ہوں، بہت نفیس بہترین قالین، تو آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ اس پہ چلنے والے اس سلیقے سے چلیں کہ قالین خراب نہ ہو. جب بنائی نہ ہو، آپ نے بہت زیادہ قیمت دے کے لائے ہوں، خالی لاکھوں کروڑوں کا کوئی ایک قالین خرید کے لے آئے آپ، اور آپ نے اسے بچھا دیا اپنے ڈرائنگ روم میں، تو آپ چاہیں گے کہ جناب والا آنے والے مہمان بھی جوتے باہر اتار کے آئیں، تاکہ یہ آپ کا کروڑوں کا قالین جو ہے یہ محفوظ رہے بگڑنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ ایسی قیمتی زمین بچھائی ہے کہ یہ صرف فرش نہیں ہے، اس میں آپ کے غذا، دانہ پانی کی ہر ضرورت اس میں جمع کر رکھی ہے. جس دانہ گندم سے آپ کا بدن تقویت پاتا ہے وہ اس سے روئیدہ ہوتا ہے. جس شیر گوسفند سے یا شیر گاؤں سے آپ طاقت پاتے ہیں اس کو یہاں سے روئیدہ گھاس سے طاقت ملتی ہے. آپ کی دنیاوی زندگی کی تمام ضرورتیں، آپ کی آرائش کی تمام ضرورتیں، جس سونے کو آپ سر پہ سجانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سونا بھی اسی زمین میں اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے، قرآن مجید نے زمین پر اکڑ کر مغرور کی چال نہ چلو. حدیث میں معصوم نے کہا، دیکھو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام،
زمین پر چلو تو فروتنی سے چلو، خاک ساری سے چلو، اس لیے کہ تمہاری ظاہری حقیقت کیا ہے، باطنی حقیقت تو الگ رہی. باطنی حقیقت تو اس روح سے وابستہ ہے نا، جو روح اللہ نے تمہارے اب و جد آدم علیہ السلام میں ڈالی تھی. لیکن تمہارا ظاہر کیا ہے؟ یہ جو جسم روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں اور جسم کو، چہرے کو سجاتے ہیں، یہ کیا آپ کا چہرہ ہے؟ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں آپ؟ یہ چاہے شیشے کا آئینہ ہو یا فولاد کا آئینہ ہو یا جناب والا پتھر کا صیقل کیا ہوا آئینہ ہو یا آئینہ شمشیر ہو، آئینے کی قسمیں. شجاع اور بہادر تو کسی اور آئینے میں چہرہ اپنا دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو آئینہ شمشیر میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال آج کل اب میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً چہرہ دیکھنا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں آپ، یہ آپ کا چہرہ نظر آتا ہے آپ کو؟ خود چہرہ جو آئینے میں نظر آتا ہے، وہ آئینہ آپ سے پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے میاں یہ چہرہ نہیں، نقاب ہے. یہ جو ہے، یہ چہرہ، یہ میرا چہرہ تھوڑی ہے، یہ میرے وجود پر ایک نقاب ہے. میرا چہرہ کس آئینے میں نظر آئے گا؟ آپ میں سے ہر ایک کا چہرہ کس؟ آپ کا آئینہ بحیثیت انسان، بحیثیت انسان جو جوہر انسانی ہے آپ کے اندر، اس کا چہرہ، اس کا پرتو، اس کا عکس نہ آئینہ برداشت کر سکتا ہے، نہ آئینہ منعکس کر سکتا ہے. سمجھیے یہ سب مسائل. دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ خطیبانہ جملے سمجھ رہے ہیں، اس میں سائنس بھی ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے اور اس میں شریعت بھی ہے اور اس میں طریقت بھی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے. بڑی محنت سے اس فقیر نے آپ کے لیے ایک شربت روح افزا بنایا ہے. یہ بہت سی چیزیں اس میں ہیں. الگ الگ بحث کریں تو ٹیکنیکل بحثیں ہوں گی، سائنس اور فلسفی اور ٹرمینالوجی اور یہ سب، یہ چھوڑ دیجئے، ابھی وقت بھی نہیں ہوتا ہے اس وقت. آپ کا چہرہ نہ کوئی آئینہ مادے کا دکھا سکتا ہے اور نہ اس کے پرتو کو برداشت کر سکتا ہے. آپ کا چہرہ، آپ کا. عجیب منزل پہ گفتگو آ گئی. میں نے یہ مضمون پہلے بھی پڑھا ہے لیکن اس مرحلے تک نہیں آیا تھا بیان. بحیثیت انسان آپ کا چہرہ، بحیثیت انسان آپ کی حقیقت، آپ کا چہرہ نہ شیشے کے آئینے میں نظر آ سکتا ہے، نہ وہ منعکس کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ منعکس کر سکے. نہ پتھر کے آئینے میں، نہ فولاد کے آئینے میں، کسی آئینے میں نہیں. آپ کا چہرہ بحیثیت انسان جس آئینے میں نظر آئے گا وہ قلب مادر ہے، وہ قلب پدر ہے، وہ قلب حبیب ہے. بحیثیت انسان اگر آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا ہو تو یہ معلوم کیجئے آپ کی ماں کے دل میں آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے بابا کے دل میں آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے دوست کے دل میں آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا چہرہ کیسا ہے. آپ کا دشمن آپ کو ایک عزیز و کریم دشمن سمجھتا ہے یا لئیم سمجھتا ہے. بحیثیت انسان آپ کی حقیقت کچھ اور ہے، بحیثیت انسان آپ کی حقیقت کچھ اور ہے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. پھر سمیٹوں تو آپ اپنی حقیقت کو اگر سامنے رکھیں تو یاد رکھیں کہ یہ حقیقت بہت بلند و برتر ہے. آپ بحیثیت انسان تمام عالم کا درد اپنے سینے میں رکھیں، خود غرض نہ بنیں. اللہ کا نیک انسان بننے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ اچھا اس پورے مجمع میں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب کسی سے پوچھوں، آپ ایک نیک انسان بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟
اللہ کے ایک اچھے بندے. کون کہے گا نہیں بننا چاہتا ہوں؟ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تکوینی کیمیائی طریقہ کیا ہے؟ دو چیزیں اگر دل سے نکال دے انسان، اپنے وجود سے، اپنے ذہن سے نکال دے، ذرا ریاضت کر کے دیکھیے. یہ آج 2 محرم ہے، 2 سے 10 تک 8 دن، اس میں ریاضت نفس کر لیجئے. اپنے دل پر، دماغ پر، نفس پر قابو پانے کی کوشش کیجئے. دیکھیے کہ روز عاشورہ آپ کی شخصیت کتنی تبدیل ہو چکی ہوگی. ایک دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ، کسی قسم کا لالچ نہ ہو، کسی قسم کی ہوس نہ ہو، اور دوسرے خود غرضی نہ ہو. 2 بیماریاں اگر ختم ہو جائیں، دیکھیے کس طرح آپ کا ذہن روشن ہوگا، دل روشن ہوگا، شخصیت روشن ہوگی، کس طرح آپ کی شخصیت پروان چڑھے گی، کس طرح آپ کا دل چشمہ آب حیات بن جائے گا. آپ یہ سب کیا خطابت سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری خطابت سمجھ رہے ہیں، لفاظی سمجھ رہے ہیں اسے؟ کہیں کسی تقریر میں میں نے کہا تھا اور آج کہی دوں، جس سنجیدگی سے آپ سن رہے ہیں اسی سنجیدگی سے یہ مضمون لے کے جائیے گا. فضاؤں تک پہنچ گیا ہے نا قدم انسان کا. بلندی سے آپ پورے کرۂ ارض کا جائزہ لیں، آپ کو کہیں آب حیات نام کا کوئی چشمہ نہیں ملے گا. کہاں ہے پھر یہ آب حیات؟ یہ چشمہ کہاں ہے؟ آب خضر کہاں ہے؟ آب حیات کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے آب حیات، کہیں نہیں آپ کے خارج میں ہے. آپ اگر اپنے دل کو دنیا کی ہوس سے اور خود غرضی سے پاک کر لیں اور محبت کو اس میں جگہ دے دیں، آپ کا دل چشمہ خضر بن جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تشریف رکھیں. پروٹوکول کے طور پر تو ٹھیک ہے محافظ ساتھ رہے، مگر یہ وہ مجلس ہے جہاں آنے والوں کا خدا محافظ ہوتا ہے. مجلس تقریباً اب اختتام کے قریب ہے. تقریباً فضائل کے بیشتر حصے عرض کر چکا آج، اور مجھے واقعاً آپ کو یہاں دیکھ کر مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اور آپ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے. آپ نے مجلس سرکار سید الشہداء میں شرکت کی ہے. ہمارے آپ کے سندھ کے گورنر عزت مآب جناب کامران صاحب ٹسوری تشریف لائے ہیں مجلس میں، اور انہوں نے یہ بھی زحمت فرمائی تھی کہ جب میں پاکستان آیا تو یہ ایئرپورٹ تک زحمت فرمائی، وہاں انہوں نے میرا استقبال کیا. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اس وقت بھی ان کی خدمتیں جب بتائی گئیں کہ تعلیم کے سلسلے میں اور رفاہ عامہ کے سلسلے میں
سندھ کے عوام کے سلسلے میں جو یہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں، تو بے ساختہ میں نے دعائیں دیں، اب بھی ممبر سے دعائیں دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ ہماری دعاؤں میں شریک رہیں گے جب تک آپ محمد اور آل محمد کے وفادار رہیں گے۔ ہمارے لکھنؤ کے اودھ کے ایک بہت بزرگ مرتبہ شاعر ہوا کرتے تھے، پروردگار کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حضرت مہدی نظمی خاندان اجتہاد سے تعلق تھا اور انتہائی نیک انسان، انتہائی بزرگ مرتبہ انسان اور بزرگ مرتبہ شاعر تھے۔ انہوں نے 2 مصروں میں، سادہ سے مصرے ہیں، اس میں کوئی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، لیکن بڑی عظیم حقیقت بیان کی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے۔ اور سرکار رسالت میں آپ کی نسبت سے تو وہ علامہ اقبال کے 2 مصرے بھی خوب مشہور ہیں، اور ایسے سچے ہیں، ایسا سچا مضمون ہے کہ بس اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بتائید خدا نظم کیا ہے، انہوں نے بتائید روح القدس نظم کیا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مگر یہ شعر سننے والے یاد رکھیں، محمد سے وفا کی پہچان یہ ہے کہ حسین سے وفا ہو۔ تمام مسلمان آپ کو دل سے دعائیں دیں گے، آپ اس پروگرام پہ کام کریں جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ خلق خدا سے محبت کرو، خلق خدا پہ شفقت کرو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا سہارا بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ کل میں نے سرکار رسالت میں آپ کی ایک حدیث پڑھی تھی، پھر مکرر عرض کر رہا ہوں۔ جب مکے سے ہجرت فرما کے سرکار مدینے تشریف لائے، مدینے میں یہودی بھی تھے، ملحد بھی تھے، مسلم و مومن بھی تھے۔ جب تشریف لائے ہیں تو سراپا انتظار تھا پورا شہر۔ داخل ہوتے ہی آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے تھے جو کل میں نے مولانا تھانوی صاحب کی موجودگی میں گزارش کیے تھے، ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو۔ حضور کا ارشاد، سوچئے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور پہلا جملہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رسول رحمت، اسے کہتے ہیں نبی رحمت، اسے کہتے ہیں امام رحمت۔ امامت اور امت اور امامت موضوع ہے، یاد رکھیے گا۔ میں اس موضوع کو
جیسے یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر لیکچر دیتا ہے اس انداز سے نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو ممبر کی تہذیب ہے اس انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ حضور ہیں امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف لا رہے ہیں مدینے میں، پورا مدینہ سراپا انتظار، سراپا استقبال۔ داخل ہوتے ہی کہا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اب یہیں ٹھہر کے اس کی ذرا وضاحت اور کر دوں۔ سلام کو عام کرو کا ایک مفہوم تو یہی ہوگا کہ دیکھو ہر ایک فرد دوسرے فرد کو جب دیکھے تو کہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، جواب میں بھی کہے وعلیکم السلام۔ دوسرے معنی کیا ہیں؟ افشوا السلام، ارے میں آ گیا ہوں نبی رحمت، سلامتی کو عام کرو، امن قائم کرو، سلامتی کو عام کرو۔ آپس میں جو قبائل کی جنگیں ہیں بھول جاؤ، آپس میں جو مختلف گروہ ہیں اور ان کی رنجشیں ہیں انہیں مٹاؤ۔ افشوا السلام ایھا الناس، افشوا السلام، لوگوں سلام اور سلامتی کو عام کرو۔ وصلوا الارحام، اور دیکھو اولو الارحام سے صلہ رحم کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بھول نہ جانا، ان سے صلہ رحم کرنا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں میں نمازیں پڑھو جب ساری خلقت سو رہی ہو۔ بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ دیکھیے ایک ایک چیز کو جان رسول نے کس طرح ہر قدم پر قائم رکھا ہے۔ جب کربلا پہنچے ہیں 2 محرم کو، دشمنوں نے آپ کے خیمے دریا کے کنارے نہیں لگنے دیے، آپ کے چاہنے والوں نے آستینیں الٹی، کہا ہمارے رہتے ہوئے کون ہے جو خیمے نہ لگنے دے۔ امام کے ذہن میں کیا تھا؟ افشوا السلام، ہمیں سلامتی قائم رکھنا ہے۔ آگے بڑھے، اپنے جانثاروں سے کہا ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اور آخری فقرہ کیا ہے؟ وَصَلُّوا، صلو، نمازیں پڑھو رات میں۔ تو دیکھیے کہ ہر رات تو فرزند رسول نمازیں پڑھتے ہی تھے، لیکن 9 محرم کو جب دشمن حملہ آور ہونا چاہتا تھا تو بطور خاص حضرت ابو الفضل العباس کو بھیجا، کہا بھیا جاؤ ان سے کہو کہ میرا آقا حسین ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ اس رات کیا کیا؟ رات بھر سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے کیسی عبادت کی ہے کہ دشمن مورخین نے لکھا ہے خیام حسینی سے تلاوت کی، تسبیح کی، تکبیر کی، تحمید کی، تحلیل کی آوازیں اس طرح آتی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے گھونسلے سے اس کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم لک الحمد، اللہم لک الشکر، اللہم وفقنا لمرضاتک۔ مسلسل ذکر و تسبیح، مسلسل ذکر و تسبیح، پوری رات سرکار سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے عبادت میں گزاری۔ ایک ایک تعلیمات پیغمبر کے سرکار سید الشہداء نے واقعہ کربلا میں عمل کر کے دکھا دیے ہیں۔ وقت تقریباً تمام ہو چکا، مجھے دوسری مجلسوں کا بھی، آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے۔ خود جناب گورنر صاحب اس مجلس کے بعد دوسری مجلسوں میں تشریف لے جائیں گے، اس لیے گفتگو کو بہت سمیٹ رہا ہوں۔ اور آج آپ کے اس عزا خانے کی روایت کے مطابق 2 شبیہیں برآمد کی جائیں گی۔ یہ شبیہیں یہ اس لیے اٹھائی جاتی ہیں، یہ لفظوں میں اور عمل سے اس جذبے کا اظہار ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا میں شہید ہونے والوں کے جنازے کیسے اہتمام سے اٹھاتے، ہم ہوتے تو یہ جنازے ہرگز ریگے گرم کربلا پر بے گور و کفن پڑے نہ رہ جاتے۔ اس جذبے کا اظہار ہے۔ ایک اظہار ہوتا ہے نا
اظہار ہوتا ہے رموز کی شکل میں. آج کی ترقی یافتہ قوموں میں دیکھیں, امریکہ چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, کسی ترقی یافتہ ملک میں جسے آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہو چلے جائیں, وہاں احتجاج یا مظاہرے کے لیے کچھ رموز مقرر ہوتے ہیں. خود برٹن میں, انگلینڈ میں کیپٹلزم کے خلاف جو لوگ ہیں, روشن فکر طبقہ, وہ کیپٹلزم کے خلاف جب احتجاج کرتا ہے تو ایک جنازہ بنا لیتا ہے کیپٹلزم کا اور اس کو اٹھا کے چلتا ہے. آپ کہیں گے یہ دیوانگی ہے؟ دیوانگی نہیں ہے, یہ رسم ہے نہیں, اپنے افکار و خیالات اور جذبات کا ایک اظہار ہے. ان کا اظہار اس مقام پر, ہمارے جذبات کیا ہیں؟ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو شہید ہوتے, اور شہید نہ ہوتے تو کم از کم ہم شہداء کے لاشیں اٹھاتے, انہیں کفن پہناتے, ان پہ نماز پڑھتے, انہیں سپرد لحد کرتے. ہم نہیں کر سکے, اور کیسے کیسے وفادار تھے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے. سرکار سید الشہداء کا وہ جانثار جس کا نام حر ابن یزید ریاحی ہے, حر, اور وہ جانثار جس کا نام حبیب ہے, حبیب ابن مظاہر. حبیب, اللہ اکبر, حبیب, کوئی اور حبیب نہیں ہے, حبیب حسین ہے. یہ حبیب کا کیا انداز تھا معلوم؟ دیکھیے محبت کا تذکرہ ہو رہا تھا نا, بچپن ہی سے حبیب بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حبیب بچے تھے, بچے. حبیب اپنے بابا کے ساتھ حضور کی مجلسوں میں جاتے تھے. حضور جب راستے میں چلتے تھے اور حضور کے ہاتھوں میں امام حسن امام حسین کی انگلیاں ہوتی تھیں, راستہ چلتے تھے, حبیب توجہ سے دیکھتے تھے. لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا, مشاہدہ کیا کہ حبیب جیسے ہی امام حسین اپنا قدم اٹھاتے ہیں, ان کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال لیتے. اجرکم علی اللہ. محبت دیکھیے کب سے کہاں سے پروان چڑھتی. حسین چل رہے ہیں, ننھے ننھے قدم آقا حسین کے بھی ہیں, جیسے ہی قدم اٹھایا مٹی اٹھائی, سر پہ ڈال لی, مٹی اٹھائی. پلٹ کے دیکھا, باپ نے دیکھا, گھر گئے, بیٹا تمہیں حسین سے بہت محبت ہے؟ ہاں بابا, حسین سے بہت محبت ہے. اجرکم علی اللہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا, ایک عزادار نے جب مجھ سے کہا, مولانا ہمارے بچے تو, یہ ہے ہماری تہذیب, مولانا ہمارے بچے تو ماں باپ کا نام بعد میں یاد کرتے ہیں, حسین کا نام پہلے یاد کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. ان دونوں صحابیوں نے, امام حسین کے حر نے بھی اور حبیب نے بھی, امام کی نصرت اور مدد کی, اور اس طرح سے کی کہ اس کا حق ادا کر دیا. حر جو فوج یزیدی میں تھے. مجھے اگر صحیح یاد آ جائے تو بے اختیار آپ کے اسی ملک کے ایک شاعر اور صحافی کا شعر ہے. کہتے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اس کرب اور بے چینی سے مبتلا ہیں اور گزر رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت کرۂ ارض کا ہر انسان, ہر شریف انسان, ہر کریم انسان, ہر نجیب انسان, ہر پاک طینت انسان کسی حسین جیسے رہبر اور امام کے انتظار میں ہے. اور یہ انتظار بھی ایک امت کو تشکیل دے رہا ہے. یہ انتظار ایک امام عادل کا انتظار, ایک امام معصوم کا انتظار, ایک قائد اور رہبر عادل کا انتظار. یہ انتظار ایک خاص امت کی تشکیل کر رہا ہے. محبت تشکیل دے رہی ہے امت کو, انتظار تشکیل دے رہا ہے امت کو. اور میری دعا ہے کہ پروردگار جلد ہمیں وہ منظر دکھائے جب ہم حضرت سید الشہداء کے وارث کو اپنے درمیان دیکھیں اور براہ راست ان کو پرسا دیں.
اور کہیں ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم شہدائے کربلا تمہارے ساتھ ہوتے اور ہم بھی بلند ترین مراتب پر فائز ہوتے، ہم بھی حر کے قدموں پر نقش قدم پر آگے بڑھتے، ہم بھی حبیب کے نقش قدم پر آگے بڑھتے۔ اب مصائب کے جملے بھی بیان کرنے کا پورا موقع نہیں رہ گیا، بس 2 فقرے کہوں گا، پھر آپ ہیں نوحہ کیجئے گا، ماتم کیجئے گا، خراج عقیدت پیش کیجئے گا، آنسو بہائیے گا، اس لیے کہ آپ کے سامنے شبیہیں آئیں گی، علم آئے گا، تابوت لے کر آیا جائے گا۔ یہ ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، ایک علامت ہے صرف اس جذبے کے اظہار کے لیے کہ کاش ہم ہوتے تو بے گور و کفن نہ چھوڑ دیتے شہدائے راہ خدا کو۔ حر اور حبیب دونوں کے تعلق سے بس ایک جملے۔ حر آقا کی خدمت میں آیا، عفو طلب ہوا، معافی مانگی، اور تنہا نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ اپنے جوان بیٹے کو لایا تھا۔ حر کے ساتھ حر کے بھائی بھی آئے تھے، بعض روایتوں میں ہے حر کا غلام آیا تھا، حر خود آئے تھے، تنہا نہیں آئے تھے، چند افراد اور تھے، مختلف کتابوں میں مختلف تفصیلات ہیں۔ حر جب آئے ہاتھوں کو باندھ کر آئے، آقا کی قدم بوسی کی، عفو طلب کی، معافی مانگی، اور اس کے بعد فوراً کہا آقا اجازت دیجئے، جو گستاخی ہوئی ہے معاف کیجئے، اور اجازت دیجئے کہ اب آپ کے اوپر جان نثار کروں۔ آقا نے اجازت دی، اجازت جب دی تو حر نے سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا فرزند رسول پر جان نثار کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب حر کے اس بیٹے کا نام بھی علی ابن حر تھا، بعض روایتوں میں بیٹے کا نام تھا علی ابن حر۔ یہ علی ابن حر میدان جنگ میں گیا، جہاں تک ممکن تھا جنگ کی، دشمنوں کو زیر کیا، مگر کب تک جنگ کرتا؟ دشمنوں نے حلقہ کر کے اس جوان کو اپنے حلقے میں لیا، ہر طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، ہر طرف سے نیزے کی بارش ہونے لگی، تلوار کی بارش ہونے لگی۔ جوان بیٹا گھوڑے سے گرتے گرتے اس نے اپنے بابا کو پکارا، بابا اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، میری خبر لیجئے۔ کہتے ہیں حر جب پہنچے ہیں اپنے جوان بیٹے کے سرہانے تو حیرت زدہ ہو گئے، اپنا غم بھول گئے، اور ایک مرتبہ کہا یا حسین یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، ارے گناہ گاروں پہ ایسا بھی کرم ہوتا ہے؟ دیکھا حسین حر سے پہلے علی ابن حر کے سرہانے موجود ہیں۔ آقا حسین نے کہا حر میں کیوں نہ آ جاتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ واہ ویلا، ہائے آقا، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو علی اکبر کا لاشا اٹھانا، آنو محمد کا لاشا اٹھانا پڑے گا، قاسم کا لاشا اٹھانا پڑے گا۔ یہ کرم ہے آقا کا، یہ کرم ہے آقا کا۔ اور حبیب کے ساتھ بھی آقا کا سلوک اسی طرح سے تھا۔ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ بھی آقا کا سلوک اسی طرح سے تھا۔ میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کر سکتا، بس یہ سمجھ لیجئے اب ان کے جذبات کا اپنے لفظوں میں اظہار کر رہا ہوں۔ جب حبیب کے سرہانے پہنچے ہوں گے سرکار سید الشہداء تو حبیب کا لاشا بھی تڑپ گیا ہوگا، اس لیے کہ حبیب سے وصیت کرنے والے مسلم ابن اوسجہ نے کہا تھا، مسلم ابن اوسجہ حبیب دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، حبیب بھی صحابی پیغمبر، مسلم ابن اوسجہ بھی صحابی پیغمبر۔ مسلم ابن اوسجہ بزرگ ترین صحابہ میں سے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تمام کوفے کے بچے جوان ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے جب واقعہ کربلا میں جان دی ہے سرکار سید الشہداء پر، زخمی ہو کے گرے، امام حسین حبیب ابن مظاہر سامنے آئے، قریب آئے، اور جناب حبیب نے مسلم سے کہا، اے بھائی مسلم، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ جو بھی وصیت کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہاری وصیتوں پہ عمل کروں گا، میں تمہاری وصیتوں پہ نافذ کروں گا۔ اس عالم میں جب سر سے پیر تک مسلم ابن اوسجہ زخمی ہیں، ریگے گھر میں کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک مرتبہ آنکھوں کو
پھیرا ہے امام حسین کی طرف، ہاتھوں سے اشارہ کیا حسین علیہ السلام کی طرف، اور اپنے دوست حبیب سے کہا اوصیک بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں جب تک بھی زندہ رہنا تمہارے جیتے جی ایک تیر بھی حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ ادھر مسلم روانہ ہوئے تو حسین نے کہا انا للہ، ادھر حبیب جب روانہ ہوئے تو حسین نے کہا انا للہ۔ آج ہم بھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ۔